کہ پی ٹی آئی کا جلسہ رکوانے سے متعلق درخواست ناقابل سماعت قرار۔ جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست کو مسترد کیا۔ ہائی کورٹ کا ڈپٹی کمشنر کو شام 5 بجے تک درخواست کا فیصلہ کرنے کا حکم۔ جسٹس فاروق حیدر نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آئی جی صاحب، ہم آپ سے یہ توقع نہیں کرتے کہ لوگوں کو غیر قانونی ہراساں کیا جائے۔ ہماری طرف سے کوئی ہراسمنٹ نہیں کی جا رہی۔ آئی جی پنجاب کا جواب۔ اور اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف دائر درخواست نمٹا دی اور ڈی سی لاہور کو آج شام 5 بجے تحریک انصاف کے جلسے کی اجازت سے متعلق دائر درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ کیس کی سماعت کا جب آغاز ہوا تو اس سے پہلے سرکاری وکیل نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ درخواست ناقابل سماعت قرار دی جائے، کیونکہ عالیہ حمزہ نے متعلقہ فورم یعنی ڈی سی لاہور سے رجوع نہیں کیا اور اس حوالے سے قواعد و ضوابط پر بھی عمل نہیں کیا۔ تو عدالت نے استفسار کیا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ تو جب ریکارڈ دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ عالیہ حمزہ نے اس حوالے سے تحریری درخواست متعلقہ فورم پر نہیں دی تھی۔ عدالت نے کہا کہ 15 منٹ میں ابھی درخواست ڈی سی لاہور کو دیں اور ڈی سی لاہور پھر آج شام 5 بجے اس پر فیصلہ کرے گا۔ دوران سماعت جسٹس فاروق حیدر نے آئی جی پنجاب سے کہا کہ آئی جی صاحب آگے آئیے، تو یہ بتائیے کہ ہمیں تو پورا یقین ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو ہراساں نہیں کیا جائے گا۔ تو آئی جی پنجاب نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، کسی کو ہراساں نہیں کر رہے۔ جس پر سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، میرے گھر 1 ہفتے تک گھر کے باہر پولیس کی گاڑیاں موجود رہی ہیں۔ عدالت نے دائر درخواست نمٹاتے ہوئے ڈی سی لاہور کو آج شام 5 بجے تک تحریک انصاف کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اشفاق، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کا 21 ستمبر کو مینار پاکستان میں جلسے کا یہ معاملہ ہے۔ ضلع انتظامیہ نے جلسے سے متعلق پولیس رپورٹ بھی مانگ لی ہے۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں جلسے کی اجازت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے اس بارے۔ دیکھیں، 21 ستمبر تحریک انصاف مینار پاکستان کا جلسہ جو ہے اس کا معاملہ ہے، اور اسی سلسلے میں ضلع انتظامیہ لاہور کو پی ٹی آئی کی طرف سے 3 درخواستیں جو ہیں 16 ستمبر تک موصول ہوئیں، جس میں جو درخواستیں ہیں وہ پہلی درخواست جو موصول ہوئی وہ سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف اکمل باری کی طرف سے، اور دوسری درخواست جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی عمر یو کی طرف سے موصول ہوئی۔ مگر یہ دونوں درخواستیں جو ہیں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچڑ نے جب تیسری درخواست 16 ستمبر کو دی تو دونوں درخواستوں کو اس میں ضم کر دیا گیا اور اجازت مانگی گئی مینار پاکستان جلسے میں، مگر اس کے لیے پولیس سے رپورٹ طلب کی گئی، اور آج جو ہے وہ ہائی کورٹ نے جو ہے باقاعدہ طور پر آج چوتھی درخواست جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کے سپرد کی ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے 5 بجے تک کرنے کا حکم دیا ہے، جس پر اب ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکام نے یہ کیا ہے کہ ضلع انتظامیہ نے 21 ستمبر مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت نہیں دی، جس پر ضلع انتظامیہ نے جو چوتھی درخواست آئی ہے عالیہ حمزہ کی طرف سے اس کی رپورٹ جو ہے وہ پولیس سے مانگ لی ہے، اور اس والے سے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں جلسے کی اجازت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس والے سے 21 ستمبر مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے ضلعی حکومت کو چوتھی درخواست آج موصول ہوئی ہے۔ پہلے 3 درخواستوں پر جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے آج یہ چوتھی درخواست جو ہے موصول کی گئی ہے، اور آج شام 5 بجے تک جو ہے اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ مگر اس سے پہلے جو ہے پولیس سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا، جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اسلام آباد جلسہ جو ہوا اس میں کیا کیا خد و خال سامنے آئے، کیا کیا توڑ پھوڑ سامنے آئی، کیا کیا مسائل سامنے آئے، تو اس کے بعد جو ہے اس اجلاس میں تمام تر باتیں جو ہیں اس کو سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے جلسے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فیصلہ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے عمران، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ عمران سے اس بارے اپڈیٹ لے رہے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کی جانب سے اہم فیصلہ کیا گیا ہے اور شام 5 بجے تک فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا 21 ستمبر کو مینار پاکستان میں جلسے کا اعلان۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی کو تاحال جلسے کی اجازت نہیں ملی۔ اجازت نہ ملنے کے بعد جلسے کی تیاریوں کا آغاز نہیں ہو سکا۔ پولیس نے جلسے کو روکنے کے لیے مینار پاکستان کے اندر اور اطراف میں کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زین علی۔ زین، بتائیے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟
बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो कल हफ्ते के रोज़ मीनार पाकिस्तान में जलसे का ऐलान कर रखा और इस हवाले से PTI की जलसे को कामयाब बनाने के लिए अवामी राब्ता मुहिम तो जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। पम्फलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं और मीटिंग्स भी की जा रही हैं UC लेवल पर। जबकि दूसरी तरफ अगर मेरा कैमरा मैन आपको जलसा गाह की जो सूरत हाल वो दिखाता चले तो अभी तक जलसा मीनार पाकिस्तान जो जलसा गाह मुख्तस की गई है PTI की जानिब से, वहाँ पर ना तो जलसे की तैयारी के हवाले से ना स्टेज के लिए कोई कंटेनर मौजूद है, ना ही कोई लाइटें साउंड सिस्टम किसी भी किस्म का कोई भी इंतज़ाम का जो है उसका आगाज़ नहीं किया जाता। तैयारी जो है वो जलसा गाह के हवाले से बिल्कुल सिफर लग रही है। कोई भी तैयारी जलसा गाह में जो है वो अभी तक उसका आगाज़ जो है वो नहीं किया जा सका। जबकि दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने जो है वो बड़ी तादाद में जो कंटेनर्स हैं वो मीनार पाकिस्तान की पार्किंग में जो है वो अपने पास रखे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ कंटेनर्स मीनार पाकिस्तान के एतराफ़ में सड़कों के ऊपर भी जो है वो मौजूद हैं और कुछ कंटेनर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो सगियां के मुकाम पर भी जो है वो मौजूद है। पुलिस राय के मुताबिक PTI को जो है वो NOC मिलने की सूरत में जलसे की इजाज़त दी जाएगी और भरपूर सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर NOC ना मिला और इस हवाले जो PTI बज़िद है इस हवाले से कि वो हर सूरत NOC मिले या ना मिले वो जलसा करेगी, तो दूसरी तरफ NOC ना मिलने की सूरत में पुलिस की भी जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल नज़र आ रही हैं। कंटेनर पकड़ लिए इस हवाले से पुलिस राय के मुताबिक NOC ना मिलने की सूरत में मीनार पाकिस्तान आने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और जितनी भी रैलियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीनार पाकिस्तान की तरफ आएंगी उनमें शरीक जितने भी कारकुनान हैं उनकी गिरफ्तारियाँ भी जो है वो मुमकिन तौर पर उनकी गिरफ्तारियाँ भी जो है वो भी अमल में लाई जाएंगी। अवामी राब्ता मुहिम PTI की तो तेज़ है, लेकिन दूसरी तरफ जो जलसा गाह की तैयारी है, जलसा गाह जो मुकाम है जो जगह मुख्तस की गई है वहाँ पे तैयारियाँ जो है वो ना होने के बराबर है। जी ज़ैन, ये बताइए क्या इसके अलावा भी कोई पॉइंट या कोई मुकाम ज़ेर गौर है ज़िले हुकूमत की जानिब से या PTI बज़िद है कि वो मीनार पाकिस्तान में ही जलसा करेगी? ज़ैन से इस बारे अपडेट लेंगे हम खबर, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान के एतराफ़ में कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान में जलसे का ऐलान किया गया, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से PTI को ताहाल जलसे की इजाज़त नहीं मिली। जलसे की इजाज़त नहीं मिली और इसी पर हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर, मोहम्मद इशफाक और ज़ैन अली। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के 42 रहनुमाओं और कारकुनान की नज़रबंदी इकबाल टाउन डिवीज़न पुलिस की जानिब से मरासला DIG ऑपरेशंस को भिजवा दिया गया। फहरिस्त में मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद के बेटे मियाँ हसन और मियाँ महर वाजिद के नाम शामिल। फहरिस्त में ख़वातीन वर्कर्स के नाम भी शामिल किए गए हैं। आपको बताया जा रहा है इस वक्त तहरीक इंसाफ के 42 रहनुमाओं और कारकुनान की नज़रबंदी का ये मामला है। इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस की जानिब से मरासला DIG ऑपरेशंस को भिजवा दिया गया है। फहरिस्त में मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद के बेटे मियाँ हसन और महर वाजिद के नाम शामिल किए गए हैं और इस फहरिस्त में ख़वातीन वर्कर्स के नाम भी शामिल किए गए हैं। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के 42 रहनुमाओं और कारकुनों की नज़रबंदी के लिए इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस की जानिब से मरासला DIG ऑपरेशंस को भिजवा दिया गया है और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी बताइएगा। मुदस्सिर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 42 रहनुमा और कारकुनों को नजरबंद करवाने के लिए जो है वो मरासला भिजवा दिया है। मरासला इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस की जानब से जो है वो DIG ऑपरेशन को भिजवाया गया है। इसमें जिन जो है वो रहनुमा और कारकुनों के नाम है, इनमें जो है वो मियाँ असलम इकबाल जो कि PTI के रहनुमा हैं, मियाँ महमूद रशीद के बेटे मियाँ हसन, महर वाजिद का नाम भी जो है वो इसमें शामिल है। तो इसमें वकास, अमजद, नदीम बारा समेत 42 अफराद के जो है वो नाम शामिल हैं। फिर इसमें खवातीन वर्कर के नाम भी जो है वो शामिल किए गए हैं। मरासले में ये लिखा गया है कि फिर इसमें शामिल अफराद अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इंतशार फैलाते हैं, लोगों को निजी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की जो है वो तरकीब देते हैं। मरासले में मज़ीद लिखा गया है कि इन अफराद की वजह से लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा होने का खदशा है, लिहाजा इनको 90 यौम की नज़रबंदी के जो है वो अहकामात जो है वो जारी किए जाएँ। जैसे ही जो है वो जिला इंतजामिया की तरफ से अहकामात जारी किए जाएंगे, उसके बाद जो है वो
اقبال ٹاؤن پولیس جو ہے وہ ان افراد کو جو ہے وہ حراست میں لے کر 3 MPO کے تحت جو ہے وہ جیل میں بھجوا دے گی. آپ کا بہت شکریہ. پی ٹی آئی رہنما اور ممبر آزاد کشمیر اسمبلی غلام محی الدین کی نظر بندی کل عدم قرار. لاہور ہائی کورٹ نے غلام محی الدین کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. جسٹس اسجد جاوید گھرال نے غلام محی الدین کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی ہے. لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کے جواب پر اظہار برہمی بھی کیا گیا ہے. محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں. اشفاق بتائیے اس بارے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جسٹس اسجد جاوید گھرال نے غلام محی الدین کی اہلیہ کی درخواست پر یہ فیصلہ کیا ہے. پی ٹی آئی رہنما ممبر آزاد کشمیر اسمبلی غلام محی الدین کی نظر بندی کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے غلام محی الدین کو رہا کرنے کا حکم دیا. نظر بندی کو کالعدم قرار دیا گیا اور رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جسٹس اسجد جاوید گھرال نے غلام محی الدین کی اہلیہ کی درخواست پر سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب حکومت کے جواب پر اظہار برہمی بھی سامنے آیا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت. ہائی کورٹ کے بیرسٹر علی ظفر کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت کر دی گئی. جسٹس شمس محمد مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی. الیکشن ایکٹ میں الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کو نااہل قرار دے. بیرسٹر علی ظفر کے دلائل سامنے آئے ہیں. اہم کیس ہے اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں نااہلی کے خلاف درخواست پر آج سماعت ہوئی ہے. ہائی کورٹ کے بیرسٹر علی ظفر کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت سامنے آئی ہے. جسٹس شمس محمد مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی ہے. الیکشن ایکٹ میں الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کو نااہل قرار دے.